ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ٹیررزم کو ایک صنعت کے طور پہ چلا رہا ہے، اور یہ جو اس کی صنعت کاری ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس مینس کو، اس دہشت گردی کے ناسور کو ہندوستان ابھی مزید برداشت نہیں کرے گا، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑے ہندوستان کی حکومت وہ اقدامات کرے گی۔ یہ بات کر رہا ہے ہندوستان کا وزیر خارجہ اپنے اس وقت میں جب وہ 3 دن کے سنگاپور کے اندر اپنے سرکاری دورے کے اوپر ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہندوستان اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ پاکستان انڈسٹری کے طور پہ چلا رہا ہے ٹیررزم کو، تو اس کا سب سے پہلے تو ہندوستان جواب دے نا کہ ٹیررزم کو وہ کس طریقے سے چلاتا رہا ہے۔ یہ جو مکتی بہانی بنائی تھی وہ کس نے بنائی تھی؟ یہ جو 2 لاکھ کے قریب بنگالیوں کو ٹرین کرنے کے لیے جو ٹرپس بھیجے تھے، وہ کیا پیس کوئی فوج تھی؟ کیا وہ ادھر بھائی چارے کا، امن کا درس دینے کے لیے پہنچی ہوئی تھی؟ بھئی وہ ٹیررزم کروا رہے تھے آپ، اور آپ اسٹیٹ ٹیررزم کے اندر انوالو تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو سری لنکا کے اندر اتنے عرصے ٹیررزم چلتی رہی، یہ جو تامل جو تھے ان کو کون سپورٹ کر رہا تھا؟ ان کو ویپن کون دے رہا تھا؟ ایمونیشن کون دے رہا تھا؟ لاجسٹکس کون دے رہا تھا؟ اور ان کو پیسے کون دے رہا تھا؟ وہ ہندوستان دے رہا تھا، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اور اس کے اوپر پھر کچھ عرصہ پہلے جا کے، ایک اشرا پہلے سری لنکا نے اس کے اوپر فتح پائی ہے، اور ادھر بھی آپ ٹیررزم کروا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو افغانستان ہے اس کے اندر بھی آپ ٹیررزم کروا رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر یہ جو کلبھوشن یادیو ہے یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ بھئی ٹیررزم کروا رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے آپ کو شرم الشیخ کے اندر 2009 میں جب پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف زئی گیلانی نے ڈاکٹر منموہن سنگھ انڈین پرائم منسٹر کو سارے ثبوت دے دیے تھے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گردی میں براہ راست انوالوڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈین کرونیکلز جو ہے اس کے اندر کیا چیز ثابت ہوئی ہے؟ اس کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ ہندوستان جو ہے ٹیررزم کروا رہا ہے۔ اور تو اور یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہے۔ عالمی سطح کے اوپر جو بہت ہی معتبر جو اخبار ہیں، جریدے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور آپ ٹیررزم جو ہے خالی اپنی ریجن تک نہیں ایکسپورٹ کرتے، کیونکہ نیپال بھی آپ سے ٹیررائزڈ ہے۔ مالدیوز کے اندر آپ نے اپنے جو ٹرپس بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جو پوری کی پوری سارک ریجن ہے یہ آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ جو آج کل جو تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے، جس کی آپ نے کنفیشن بھی کر لی ہے، یہ جو خالصتانی سکھ رہنما ہے پنو، اس کے قتل کے اندر کون انوالوڈ ہے؟ آپ نے خود مانا ہے کہ آپ کی جو رو ہے وہ انوالوڈ ہے۔ اور یہ کنفیشن آپ سے کس نے کروائی ہے؟ امریکہ نے۔ نجر جو تھے، جو خالصتان جو تحریک کے ایک اہم رہنما تھے، اس کے قتل کے اندر کون انوالو تھا؟ کینیڈا نے بارہا کس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے کہ وہ کینیڈا کی سرزمین کے اوپر کون قتل کر رہا ہے، کون دہشت گردی کروا رہا ہے؟ ہندوستان کروا رہا ہے۔ بھئی آپ کی دہشت گردی کے قصے تو ملکوں مشہور ہیں۔ وہ ملک سری لنکا ہو، وہ ملک بنگلہ دیش ہو، وہ ملک نیپال ہو، وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ٹرکی ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، مطلب پوری دنیا کے اندر آپ کی جو دہشت گردی ہے اس کے قصے مشہور ہیں۔ اور یہ آپ کشمیر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ پورے کا پورا جو ساؤتھ آف انڈیا ہے اس کے اندر جو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں وہ کیا ہے؟ تو بھئی بات یہ کرنی کہ آپ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو اس کو سپانسر کر رہا ہے، اور آپ اس ناسور کو برداشت نہیں کریں گے۔ بھئی پہلے آپ اپنے گھر کو تو، اپنے ہاؤس کو تو آرڈر میں لے آئیں، اور آپ نے کیا کرنا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو مزید اوور لک نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے نا پاکستان کو جو ہے اس کی وہ سزا دیں گے۔ بھئی آپ، ہمیں پتہ ہے پیسے ویسے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ پہلے اپنے جو ہے نا وہ ویپن اور ایمونیشن اس کو ایک دفعہ ری چیک کر لیں، اور آپ پہلے خود اپنا انالیسز کر لیں
کہ آپ کی تو پٹائی ہو رہی ہے ادھر بیک محل لائن کے اوپر، ادھر آپ معافیاں مانگ رہے ہیں چینیوں سے، اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کہ جی ہم نے پاکستان کو سبق سکھانا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے انگیجمنٹ کرنی ہے، آپ نے پہلے ابھی نندن کو بھیجا اور آپ نے تھرمامیٹر کو چیک کر لیا، آپ کو کیا بتایا گیا کہ ہم کوالٹیٹیولی بھی آپ سے بہت بہتر ہے، اور اس سے پہلے کتنی انگیجمنٹس ہوئی ہیں، انگیجمنٹ کے اندر آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، جو بڑ مارنے کی بات ہے، شیخی مارنے کی بات ہے، اور ویسے ہی جو ہے اس طرح سے یعنی کہ غیر ضروری باتیں کرنے کی وہ ایک بات ہے، وہ تو آپ کرتے جائیں۔ اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی ایک ملک سے بھی جنگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ آپ کے آرمی چیف نے خود نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو ویپن اور ایمونیشن ہے وہ میجورٹی کے اندر وہ آبسلیٹ ہے۔ آپ کی فوج کے اندر اتنے خودکشی کے قصے ہوتے ہیں اور اتنی ڈی مورلائزڈ آپ کی افواج ہے کہ وہ اپنے دشمن سے لڑ نہیں سکتی، اور ہندوستان بات کرتا ہے ٹو فرنٹل وار کی کہ بیک وقت یہ پاکستان کو اور چائنا کو انگیج کرے گا۔ تو بھئی آپ پہلے اپنا انالیسس کر لیں، کیا آپ کی ایئر فورس اس قابل ہے؟ کیا آپ کے جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ اس قابل ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کر لیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ڈرانے والی بات ہے نا، اور یہ پاکستان کو دھمکانے والی بات ہے، یہ آپ کی سراسر فضول بات ہے۔ پاکستان اس سے نہ دبکے گا نہ اس سے خوفزدہ ہوگا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور اس طرح کی بات کرنی کہ یہ مشکل حالات ہیں اور پاکستان کو آپ دبا لیں گے، جو وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، پاکستان کے پرسپیکٹیو میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ کرائسس ہیں، لیکن اگر ایک اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے نا تو وہ اس کی فوج ہے۔ فوج کی باقی ایسپیکٹ کو آپ سائیڈ پہ رکھ دیں، یہ جو لڑائی انڈیا کے ساتھ مار کٹائی والا معاملہ ہوگا، اس میں انڈیا کو بہت ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے، بیکاز یہ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، اتنی بڑی ٹیررزم کی وار لڑی ہوئی ہے۔ تو جو انڈیا کے ایکسٹرنل منسٹر ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے آپ اپنی پہلے کیپیبلٹی چیک کر لیں، اور اپنا ٹیررزم کا اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ چیک کر لیں کہ آپ نے کتنے ملکوں میں، اور پاکستان میں تو کتنے تواتر سے آپ ٹیررزم کراتے آئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔